يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزیزان گرامی، محترم دوستو، حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عشق میں مست پروانوں، یہ سال بھر میں ایک ایسا موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو فراہم ہو جاتا ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرز فکر سے آشنا ہوتے ہیں اور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرز فکر کو اپنانے اور اس طرز فکر سے کچھ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں 1 ارب آبادی انسانوں کی ہے، خربوں کی تعداد میں دوسری مخلوق آباد ہے۔ اسی طرح عالم میں انسانی شماریات سے باہر اور بھی دنیایں آباد ہیں۔ ان دنیاؤں میں بھی انسان آباد ہے، جنات آباد ہے، فرشتے موجود ہیں، اور انواع و اقسام کی جو مخلوقات ہمیں زمین پر دیکھتے ہیں وہ تمام مخلوق ان زمینوں پر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا نظام قائم کیا اور خود ہی فرمایا یہ سارا نظام انسان کی خدمت گزاری کے لیے بنایا گیا ہے، اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ دنیا پر موجود ہر مخلوق، ہر شے انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہے۔ انسان خدمت کا اعتراف کرے یا نہ کرے، انسان اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب کبھی بھی انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، چاند سورج ستارے کیش کے سارے نظام کیوں قائم کیے گئے ہیں، تو اس کو اس کے انر سے، اس کے دل سے، اس کے دماغ سے، اس کی فکر سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ یہ سب پوری کائنات انسان کی خدمت گزاری میں مصروف ہے۔ پانی کی خصوصیات بھی سامنے ہیں اور پانی کی خدمت گزاری بھی سامنے ہے۔ اس کے بعد ہوا ہے، گیسز ہیں،
سورج بھی خدمت گزاری میں مصروف ہے تو چاند بھی خدمت گزاری میں مصروف ہے. زمین اس طرح خدمت کر رہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی انسان کو کسی بھی حالت میں ضرورت ہے وہ اپنے وطن سے انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ پیدا کر رہی بلکہ تسلسل کے ساتھ اس کو قائم بھی رکھے ہوئے. فکر کی بات ہے اگر سوچا جائے تو انسان اس دنیا کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا حاصل ہے. انسان جب اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں زمین کے لیے کیا کرتا ہوں، میں چاند کے لیے کیا کرتا ہوں، میں سورج کے لیے کیا کرتا ہوں، خلا میں جو فضائیں ہیں ان کے لیے میں کیا کرتا ہوں، تو اس کو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ میں کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا اور تمام چیزیں میری خدمت میں مصروف ہے. اندرونی دنیا کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، انسان کے اندرونی سسٹم کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، وہاں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ دل بھی اس کی خدمت میں مصروف ہے، پھیپھڑے بھی اس کی خدمت میں مصروف ہے، دماغ بھی اس کی خدمت میں مصروف ہے. اور اس طرح مصروف ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ دل کی حرکت مسلسل کیوں قائم ہے، کس بنیاد پر قائم ہے. رگوں میں خون کا دوڑنا ایک توازن کے ساتھ حرارت کا رہنا، پیاس لگنا، پانی پینا، پانی کا سیراب کرنا، پھر جسم کے اندر سے فاسد رطوبات کو، فاسد باتوں کو پانی کا خارج کرنا، بھوک لگنا، کچھ کھانے کے لیے وسائل کی موجودگی اور مسلسل وسائل کا فراہم ہونا. جتنا زیادہ آپ گہرائی میں سوچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام کھل کر سامنے آ جائے گا کہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان اس کائنات کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. قطع نظر اس کے کہ انسان کائنات کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. مثلا اگر وہ زمین کے اوپر کھیتی باڑی کرتا ہے تو زمین کو وہ کچھ نہیں دے رہا، اس کھیتی باڑی سے اپنے ہی لیے وسائل پیدا کر رہا ہے. اگر زمین کے اوپر آپ گندم کاشت کرتے ہیں تو اس زمین کے گندم کے کاشت کو آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس گندم کے بونے سے زمین کا کوئی فائدہ ہے. اگر آپ زمین پر کوئی درخت لگاتے ہیں اور اس پر پھل لگتا ہے تو کوئی بھی شعور آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ زمین پر جو پھل لگ رہا ہے اس پھل کا فائدہ زمین کو پہنچ رہا ہے. زمین کے اوپر اگر دودھ دینے والے جانور ہیں اور اس کی نشر کشی کر کے انسان اس میں اضافہ کر رہا ہے تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان جانوروں کی نسل کشی میں زمین کا کوئی فائدہ ہے. جانور ہوں گے دودھ بھی انسان پیے گا، جانور ہوں گے گوشت بھی انسان کھائے گا، جانور ہوں گے اس کی کھال سے جوتا بھی انسان کے لیے ہی بنے گا.
پرندے آ جائیں گے، پرندوں کی بھی صورت یہ ہے کہ پرندے پیدا ہوتے ہیں، انسان ان کو نہ پرورش کرتا ہے نہ پالتا ہے، قدرتی طور پر پرندے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ زمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پرندوں سے جو زمین کو زینت ملتی ہے اس سے بھی انسان ہی خوش ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح غور کریں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، بلکہ ہر چیز کو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے محکوم بنا دیا۔ حکماً وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، آسمان تو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں نا، ابھی تو زمین کی بات ہو رہی ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب کا سب تمہارے لیے محکوم کر دیا گیا، تمہارے تابع کر دیا گیا، تمہاری خدمت گزاری کے لیے ان کو متعین کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر انسان میں کیا خصوصیت ہے کہ ساری کائنات انسان کے تابع کر دی، اور انسان کو کسی کے تابع نہیں کیا؟ مثلا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سورج کے تابع ہوں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاند کے تابع ہوں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں زمین کے تابع ہوں۔ البتہ یہ تجرباتی اور مشاہداتی بات ہے کہ زمین کے اوپر ہر موجود شے انسان کے تابع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور سماوات، ایک آسمان نہیں، سماوات، سماوات میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ سماوات میں کیا ہے؟ جنات ہیں۔ سماوات میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ عرش ہے۔ سماوات میں کیا ہے؟ کرسی ہے۔ تو زمین سے اٹھ کر جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق آسمان، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے تابع ہے۔ یہ سب فضیلت انسان کو کیوں دی گئی؟ سوچنا یہ ہے کہ آخر انسان نے ایسا کون سا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ جس کارنامے کی بنیاد پر اللہ تعالی نے اتنا انعام اور اکرام اس کے اوپر کیا کہ پوری کائنات اس کے تابع ہو گئی، پوری کائنات اس کی خدمت میں مصروف ہے اور انکار نہیں کر سکتے۔ کبھی نہیں کسی نے دیکھا کہ سورج نے انکار کیا ہو کہ صاحب میں تو زمین کے فلاں خطے پر تو دھوپ دوں گا، فلاں خطے پر دھوپ نہیں نکالوں۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ چاند نے یہ کہا ہو کہ صاحب میری چاندنی سے تو وہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو لوگ میری خدمت کریں، میری تعریف کریں۔ یہ ایک مخصوص کوئی گروہ ہے جو میری خدمات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ پانی نے کبھی انکار نہیں کیا، ہوا نے کبھی انکار نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ہر انسان کے اندر جو زندگی دوڑ رہی ہے اس زندگی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ جو اتنا بڑا اللہ تعالی نے کرم کیا ہے انسان کے اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟
اور جب اتنا بڑا انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، ساری کائنات کو انسان کی خدمت گزاری میں مصروف کر دیا، ساری کائنات کو انسان کے لیے پابند کر دیا. آخر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کیا ہے اپنی رحمت سے، اپنے اکرام سے، اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ چاہتے ہیں تو اس چاہنے کی بنیاد بھی انسان کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ تو آپ ذرا سا بھی غور کریں گے، یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب کوئی کسی پر انعام و اکرامات کی بخشش کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ اس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اور اس سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے. مثلا آپ کسی صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں، تو آپ سے کوئی پوچھے گا کہ بھئی یہ بندہ جس کی تم اتنی خدمت کر رہے ہو، ہر قسم کے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ آپ یہ کہیں گے بھئی یہ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں اس کی خدمت کرتا ہوں. اور ظاہر ہے جب آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ سے قریب ہو. جب اچھا لگے گا تو قربت ہوگی نا. تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالی انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا دوست بن کر رہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو. یہ سارے انعام و اکرامات جو ہیں وہ اس وجہ سے کہ انسان کبھی تو ناشکرہ بھی ہے، کفران نعمت بھی کرتا ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، بے عقل بھی ہے. کبھی تو اس کا ذہن اس طرف جائے گا کہ اللہ اتنی بڑی ہستی کہ جس نے پوری کائنات کو میرے لیے خادم بنا دیا ہے، وہ اللہ کون ہے؟ جس کے اتنے انعامات و اکرامات ہیں، وہ اللہ کون ہے؟ کیا ہستی ہے؟ وہ اس سے کیا چاہتی ہے؟ کیوں میرے اوپر اتنے انعامات و اکرامات اس نے کیے؟ جب وہ ہستی آپ کے ذہن میں آ جائے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال تک زندہ رہتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، سورج اور چاند سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، زمین کے اندر سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو استعمال بھی کرتا ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں. لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اس کا ذہن ہی کبھی اللہ کی طرف نہیں جاتا. یہ ذہن کا اللہ کی طرف نہ جانا ہی ظلم اور جہالت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اپنی امانت سماوات کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، سب نے انکار کر دیا. اور انکار اس کی بنیاد یہ بتائی آسمانوں نے بھی، زمین نے بھی، پہاڑوں نے بھی،
کہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم آپ کی اس امانت کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا سکیں. اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. وہ ہمارا ہر انسان بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیا اس نے. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. ظالم اور جاہل اللہ تعالی نے یہ اس لیے فرمایا کہ امانت سے مراد صلاحیت، امانت سے مراد سکت، امانت سے مراد ذہنی استعداد، امانت سے مراد روح کی طاقت، امانت سے مراد قوت پرواز، ایسی قوت پرواز جب انسان اس قوت پرواز سے واقف ہو جاتا ہے تو ساتوں آسمانوں سے گزر کر عرش سے بھی اوپر نکل جاتا ہے. وہ صلاحیت اس نے بغیر سوچے سمجھے قبول کر لی. اب وہ بغیر سوچے سمجھے صلاحیت تو قبول کر لی، لیکن کبھی اس طرف سوچتا نہیں. یعنی امین ہے اللہ تعالیٰ کا، کائنات میں واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی امین ہے، خالق کائنات کی امین ہے. اور اس امین مخلوق کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کے کیچڑ میں تو لت پت ہو سکتا ہے لیکن کبھی اس کا ذہن اس امانت کی طرف کبھی نہیں جاتا. عارضی زندگی پر مست ہے، پیسہ، دولت، سونا چاندی، بچے، بیوی، سب کچھ اسی کو وہ اپنی زندگی سمجھ رہا ہے. جبکہ اس کی زندگی کی اصل جو ہے وہ امانت ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی، اور کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو یہ صلاحیت حاصل ہی نہیں ہے. وہ مخلوق جنات ہوں، وہ مخلوق فرشتے ہوں، وہ مخلوق عالمین میں جو دنیا ہے ان میں سے کوئی بھی مخلوق ہو، وہاں بھی دوسری دنیا میں بھی اس کا امین انسان ہی ہے. دوسری دنیا میں بھی امین انسان کے علاوہ کوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات انسان کے اوپر ہیں یہ اس لیے ہے کہ انسان ان نعمتوں کو جو انعامات اس سے حاصل ہیں انہیں یاد کرے اور ان نعمتوں کے حصول کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جب شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن خود بخود منتقل ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن منتقل ہوگا اندر تجسس پیدا ہوگا، تلاش پیدا ہوگی کون ہے وہ ذات جس نے میرے اوپر زمین اور آسمانوں کے خزانے کھول دیے اور مجھ سے وہ کیا چاہتی اور میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. کھاتے اللہ میاں نہیں ہے، پہنتے اللہ میاں نہیں ہے، گھر کی اللہ میاں کو ضرورت نہیں ہے، شادی وہ نہیں کرتے، باپ وہ کسی کے نہیں، بیٹے وہ کسی کے نہیں، خاندان ان کا کوئی. پھر آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف ایک بات چاہتے ہیں، اللہ تعالی انسان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. اور اس دوستی کی تلاش میں اللہ تعالی نے انہی انسانوں میں 1,24,000 پیغمبر اپنے دوست بنا کر اس دنیا میں بھیجے تاکہ کوئی بھی فرد واحد یہ نہ کہہ سکے کہ انسان کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دوست بن سکے. انسان کے اندر اگر صلاحیت نہ ہوتی تو انسانی برادری میں 1,24,000 پیغمبر پیدا نہ ہوتے.
انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آدم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتے. جنات میں بنا سکتے تھے, فرشتوں میں بھی بنا سکتے تھے. اپنے محبوب کو اتنی قربت عطا کی کہ جو کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے قربت عطا نہیں کی. بات سیدھی سی ہے کہ آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ودیت کر دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دم بھر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا دوست بن سکتا ہے, اور اس دوستی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے قریب رہ کر, اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ کا مزاج آشنا ہو سکتا ہے. انسان کی فضیلت, انسان کا شرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ انسان کے اندر تھوڑی سی عقل زیادہ ہے. کتنی بھی عقل زیادہ ہو, کتنی عقل زیادہ ہوگی اس زمین کے اوپر, انسان کا شرف عقل کی بنیاد پر نہیں. انسان کا شرف یہ کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ صلاحیت بیدار و متحرک ہو جاتی ہے تو انسان زمین آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور, اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتا ہے. اس صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو عطا کی ہے. اب یہ صلاحیت تو موجود ہے, لیکن اس صلاحیت کو انسان نے زنگ لگا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جب تخلیق کیا تو پہلے اس کا پتلا بنایا, اور وہ پتلا ایسا پتلا بنایا کہ اس کے اندر خلا تھا. خلا میں نے اپنا نور ڈال دیا. کیوں نور ڈال دیا؟ اس لیے نور ڈال دیا کہ اگر انسان کے اندر نور نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ نور ہے, تو انسان کے اندر اگر نور نہ ہو تو چونکہ نور کو پہچان سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو انسان نہیں پہچان سکتا تھا اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا نور نہ انڈیل دیتے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, ایک پتلا ہے, ایک خلا ہے, میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی. روح کو نور کے علاوہ دوسرا نام نہیں دیا جاتا. ہر انسان کے اندر ایک نور ہے, اور وہ نور اس لیے ہے کہ نور کو پہچان سکتا ہے, نور سے قریب ہو سکتا ہے. لیکن انسان نے کیا کیا کہ اس خلا میں جہاں نور ہے, اپنی محدود طرز فکر سے, بہت چھوٹی سی طرز فکر سے, دنیا کی محبت سے, حرص سے, لالچ سے, سونے چاندی کے سکوں کے عشق سے اس نور کے اوپر ایک غلاف ڈال دیا, ایک پردہ ڈال دیا. یعنی جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے, جس انسان کی خلا میں اللہ تعالیٰ نے روشنیاں بھر دی تھی, نور بھر دیا تھا, انسان نے اپنے ارادے سے اور اختیار سے اس نور کے اوپر گہرے اندھیرے کی چادر ڈال دی, کثافت سے خود کو بھر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, آپ کے پاس ایک برتن ہے, پیالہ ہے, اس کے اندر بہترین خوشبو ہے, پیالے کی تہ میں بہترین خوشبو ہے,
اس پیالے کے اوپر آپ اپنی مرضی سے کیچڑ ڈال دیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پیالے میں خوشبو نہیں ہے. خوشبو تو ہے، آپ نے اس خوشبو کو گندا کر دیا، آپ نے اس خوشبو کے اوپر تعفن ڈال دیا. لیکن پیالہ موجود ہے، پیالے میں خلا بھی موجود ہے، پیالے میں خوشبو بھی موجود ہے. اب بھی اگر آپ اس پیالے کو صاف کرنا چاہیں، کیچڑ الگ کر کے پیالے کو مانج کر قلعی کر کے پھر صاف ستھرا پیالہ کر سکتے ہیں. اس پیالے کو صاف کرنا گندگی سے، غلاظت سے، اور اس پیالے کے اندر جو خوشبو ہے اس کو دوبارہ بحال کر دینا، یہی سب روحانیت ہے. روحانیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر جو تعفن اور غلاظت بھری ہوئی ہے، اس تعفن اور غلاظت میں جو خوشبو چھپ گئی ہے، برتن گندا ہو گیا ہے، اس برتن کو صاف کر دیا جائے، مانج دیا جائے اور اس کو قلعی کر دیا جائے. پیر و مرشد کا یہی کام ہے کہ جب کوئی اس کا دوست اس کے قریب آ جاتا ہے یا وہ اس کی اصلاح کا ذمہ لے لیتا ہے تو پہلے ہی دن سے وہ اس پیالے کو، اس برتن کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، دھوتا رہتا ہے. مرید پھر پیالے کو گندا کر دیتا ہے، وہ پھر دھوتا ہے، مرید پھر پیالے کو گندا کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پیر اپنے مرید کے لیے بھنگی بن گیا، اس کے تعفن کو دھو رہا ہے اور دھو کے دھلا کے اسے صاف ستھرا کرتا ہے، وہ پھر گندا کر دیتا ہے. حضور قید بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد اپنے مرید کے اندر سے تعفن کو الگ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، بار بار صاف کرتا ہے، وہ اسے پھر گندا کر لیتا ہے، پھر صاف کرتا ہے، پھر اس سے گندا کرتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ ایک آدمی کی صفائی پر لگا رہتا ہے اور آخر میں وہ پھر خود کو گندا کر لیتا ہے اور پیر و مرشد محروم اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب اس کا مطلب بہت واضح ہے. مثلا آپ کسی سلسلے میں داخل ہو گئے، آپ کا کوئی استاد ہے، اب وہ آپ کی تربیت اس نے شروع کر دی، آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. دنیا کا انہماک، دنیا کا لالچ، طمع، حرص اس کے اوپر مسلط رہتی ہے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حرص اور لالچ یہ تو سوائے تعفن اور گندگی کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے قریبی دوست، بڑے عقیدت مند، بڑے اچھے. تو میں نے حضور قیمر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صاحب یہ ان کی ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں درود شریف پڑھ لیا، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں یا حی یا قیوم کا ورد کر لیا، نوافل پڑھتے ہیں، 7 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں،
پیر و مرشد کی سے عقیدت کا یہ حال ہے کہ پیر و مرشد کی شان میں بیٹھنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، آخر ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ تو میں نے فرمایا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے دل میں اولاد کی محبت بھر گئی ہے۔ تو میں نے کہا حضور اولاد کی محبت تو ایک فطری عمل ہے، قدرتی عمل ہے۔ کہنے کہ اولاد کی محبت بلا شبہ فطری عمل ہے، لیکن اولاد کی محبت میں اگر خدائی محبت غالب آ جائے تو اولاد یہ فتنہ بن جاتی ہے۔ اور اولاد کی محبت اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اولاد دی ہے، مجھے یہ کھلونا دیا ہے، میری خوشی کا سامان ہے، تو یہی اولاد اللہ کی نعمت بن جاتی ہے۔ ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے پچھلے دن، رو رہے تھے بہت زور زور سے کہ صاحب میرا بیٹا ہے، اس نے میرے 3 کروڑ روپے غصب کر لیے۔ تو میں نے بھائی 3 کروڑ روپے تمہارے اگر اس نے غصب کر لیے تو تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، اولاد تو کوئی ہے نہیں، جب تم مرو گے تب بھی تو اسی کا ہے، تم صبر کرو، روتے کیوں پھرتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ضمیر صاحب میں صبر تو کر رہا ہوں، میں صبر کر ہی لیا، مجھے وہ تھوڑے ملیں گے، لیکن اب تو صورت حال یہ ہے اس نے میرے 3 کروڑ روپے پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب وہ کہتا ہے تجھے مولانا ایدھی کے جو اولڈ ہوم ہے بڈھوں کا وہاں ڈال کے آؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کا ذہن، اس بندے کا ذہن اللہ کی طرف نہیں گیا، اسی لیے ہے کہ اولاد ٹھیک ہو جائے۔ یہ صورتحال اور دنیاوی معاملات ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے۔ اگر اولاد سے محبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انعام ہے، اگر شوہر سے اس لیے محبت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رفیق سفر عطا کیا ہے، اگر بیوی سے اس لیے تعلق خاطر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اکیلا تھا، مجھے ایک ایسا بندہ دے دیا ہے جو میرا ہمراز و دمساز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت میں اگر اللہ کو آپ نے شامل کر دیا، یعنی دینے والے کو شامل کر لیا یا دینے والی ہستی کا اعتراف کر لیا، تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے نعمت ہے، اور اگر اللہ بیچ میں نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے لیے عذاب ہے، اور عذاب بن کر آپ کے اوپر مسلط رہیں گی، آپ کو بے چین کریں گی، اور آپ کو کبھی زندگی میں سکھ اور چین کا سانس نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ آپ نے اس ہستی سے بغاوت کر دی جس ہستی نے آپ کو خوش ہونے کے لیے بچے دیے، اس لیے کہ آپ نے اس ہستی سے بغاوت کر دی جس ہستی نے آپ کو رفیق سفر عطا کیا۔ بیوی شوہر سے ڈرتی ہے، شوہر بیوی سے ڈرتا ہے، اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے، ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قبر میں نہ بیوی ساتھ جاتی ہے، قبر میں نہ شوہر ساتھ جاتا ہے، قبر میں نہ اولاد ساتھ جاتی ہے۔ یہ ایک دنیاوی نظام ہے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا۔ بھئی دیکھیے نا، اگر یہاں باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، اولاد نہ ہو، یہ دنیا چلے گی کیسے؟ ماں باپ اولاد ہوگی تو دنیا میں رونق ہوگی نا، ماں باپ اولاد ہوگی، دنیا کی شادی ہوگی تو دنیا پہ گھر بنیں گے، دنیا پہ فیکٹریاں لگیں گی، دنیا میں کاروبار چلیں گے۔ لیکن ہم اس سسٹم کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا حاصل ہی ہے کہ ہم اولاد کی خدمت کریں،
اولاد کی باتیں سنتے رہے، اولاد کے جوتے کھاتے رہے اور قبر میں چلے جائیں۔ اولاد کبھی جا کے قبر پہ دو فاتحہ کے لفظ بھی نہیں پڑھتی، دو پھول بھی نہیں چڑھاتی۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ مر گئی ہو، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی بچہ اپنی ماں کے ساتھ مر گیا ہو۔ ماں بھی یہی کہتی ہے مرنے کے بعد کہ اس بچے کو جلدی سے جلدی میری آنکھوں سے دور کر دو تاکہ میں اسے دیکھ نہ سکوں، اسے مٹی کے گڈھے میں دبا ہو۔ بچے بھی یہ کہتے ہیں ماں کو کہ اماں مر گئی، اب اس کا کیا کرنا، اب تو یہ سڑ جائے گی، اس کے اندر سے بدبو اٹھے گی، گھر میں بیماری پھیل جائے گی، جلدی سے اسے دفع کرو، قبر میں جا کے ڈال کے آ جاؤ۔ جو حقائق ہے وہ یہ، یعنی جب تک اللہ کا نور ہے اس جسم کے اندر، آپ اس کو اپنا سمجھ رہے ہیں، اور جب اللہ کا نور اس جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو آپ اپنا رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی یہاں ہر آدمی جو زندہ و متحرک ہے وہ زندگی دراصل اللہ کی روح ہے، اللہ کا نور ہے اور خود اللہ ہے۔ کوئی انسان زندہ نہیں رہتا اگر اس کے اندر اللہ کا روح نہ ہو، یعنی اللہ خود موجود نہ ہو۔ ہر آدمی کے اندر اللہ کی روح کام کر رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، ہر آدمی اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خلا سے بنایا، انسان کو خلا سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح ڈال دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ ذرا غور کریں، انسان ہی کو لے ہم دماغ سے چلیں، دماغ کی کھوپڑی میں اندر خلا، ناک کو لے لیں خلا، حلق کو لے لیں خلا، منہ کی بتیسی کو لے لیں بیچ میں خلا، پیٹ ڈھانچہ خلا، دل کو آپ چیر لیں اس کے اندر خلا، پھیپڑے کو آپ لے لیں وہ سارا کا سارا اسفنجی نظام ہے، سوراخ ہی سوراخ، پھونک مارے تو اتنا بڑا پھیپڑا ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بکریوں کو لٹکا کے رکھتے ہیں۔ گردے وہ خلا، مثانہ وہ خلا، آنتے تو ہیں ہی خلا، نلکیاں ہیں ساری، معدہ وہ خلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مکمل خلا ہے، اگر انسان خلا نہیں ہوگا تو اس کے اندر انرجی کیسے دوڑے گی، اگر انسان خلا نہیں ہوگا تو اس کے اندر خون کیسے دوڑے گا، اور اگر انسان خلا نہیں ہوگا تو اس کے اندر نور کیسے رہے گا۔ جب انسانی جسم کا تجزیہ کیا جاتا ہے، جس کو آپ ہیومن باڈی کہتے ہیں، جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں آپ کو خلا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب یہ پنڈلی کی ہڈی ہے، اس میں بھی خلا ہے، آپ نے دیکھو نا پنڈلی کی ہڈی میں وہ گلی نکلتی ہے، مینگ جسے کہتے ہیں۔ اچھا جس ہڈی میں مینگ نہیں ہے، گلی نہیں ہے، اس کو آپ دیکھیں اس کے اندر سوراخ 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 سوراخ، پسلی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بھی خلا۔ آنکھ اندر خلا، کوئی چیز آپ ایسی نہیں نکال سکتے انسان کے عضو میں جو خلا نہ ہو۔ زمین کو آپ لے لیں وہ بھی خلا، اگر زمین کے اندر خلا نہ وہ حل ہی نہیں چلے گا، بیج ہی نہیں جائے گا، درخت کی رشنمائی نہیں ہوگی۔ صورتحال جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اس خلا کو کون چلا رہا ہے، یہ خلا کیوں متحرک ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی اس خلا کے اندر روح گھسی ہوئی ہے،
جب تک روح خلا کے اندر رہتی ہے یہ خلا چلتا پھرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے، اور جب اس خلا سے وہ روح اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے، اب یہ نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے، ایک بیکار شے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا چلنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا اس بنیاد پر قائم ہے کہ میرے اندر اللہ کی روح یعنی اللہ کا نور کام کر رہا ہے۔ کام میرے اندر روح کر رہی ہے، میری زندگی کا ضامن نور ہے۔ بھوک مجھے نور لگا رہا ہے، پیاس مجھے نور لگا رہا ہے، لیکن میں نے کبھی نور کی طرف توجہ نہیں دی۔ البتہ روٹی میری ایسی ضرورت بن گئی ہے کہ میں اس کے لیے دین بھی بیچ سکتا ہوں، دنیا بھی بیچ سکتا ہوں، خود کو بھی فروخت کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑے انعام و اکرام انسان کے اوپر نازل کیے، تسلسل کے ساتھ آج بھی ہے، نازل ہو رہے ہیں، کل بھی ہوں گے، کل ہو بھی رہے تھے، آدم سے لے کے اب تک جب تک قیامت آئے گی۔ اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا ذہن اپنی روح کی طرف متوجہ۔ جب انسان کا ذہن اپنی روح کی طرف متوجہ ہوگا تو ظاہر ہے روح اللہ کا حصہ ہے، تو آٹومیٹک اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور اگر انسان کا ذہن اپنے اندر متوجہ نہیں ہوگا، اپنی روح کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، تو کبھی بھی اللہ کی طرف اس کا ذہن متوجہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مخلوق مجھے پہچانے، تاکہ مخلوق مجھ سے رابطہ قائم کرے، تاکہ مخلوق مجھ سے قریب ہو جائے اور اس کو میری دوستی کا شرف حاصل ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، ہر گھر میں آپ دیکھیں گے مصیبت آئی ہوئی ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ، لیکن خلوص نیت سے کبھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں۔ یعنی آیت الکرسی میں اس لیے تو پڑھتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے، آیت الکرسی اس لیے تو پڑھتا ہے کہ میرا قرض اتر جائے، آیت کریمہ کا ختم اس لیے تو وہ کرتا ہے کہ میرے بچے کے اوپر جو مقدمہ ہے اس سے وہ آزاد ہو جائے۔ لیکن کبھی وہ آیت الکرسی اس لیے نہیں پڑھتا کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالی نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ایک ایسا زندہ، ایسا قائم اللہ ہے، اللہ کی ایسی ذات ہے جو قائم بھی ہے، جو زندہ بھی ہے، جو زندہ رکھتی بھی ہے، اور اپنے مخلوق کی خدمت میں اس طرح مصروف ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اپنی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہے، سوتا بھی نہیں ہے، انتا یہ اونگتا بھی نہیں۔ کبھی کسی آدمی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ جو نہ کبھی اونگتا ہے نہ کبھی سوتا ہے، مخلوق کو زندہ بھی رکھے ہوئے ہے، مخلوق کے لیے وسائل بھی پیدا کر رہا ہے، اس کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں
تو یہ کائنات تو ساری ہماری ہے. آیت الکرسی ملازمت کے لیے پڑھنا، قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ، دنیا کیا ہے؟ دنیا فضلہ ہے، پخانہ ہے، گندگی ہے، تعفن ہے. الدنیا جیفۃ. ذرا آپ غور تو کریں کہ جب کوئی آدمی آیت الکرسی کا سہارا لیتا ہے دنیا کے حصول کے لیے، وہ کر کیا رہا ہے؟ یعنی تعفن کو، گندگی کو، پخانے کو، فضلے کو حاصل کرنے کے لیے آیت الکرسی پڑھ رہا ہے. کیا ایسے انسان خوش ہوگا؟ کیا ایسے انسان کو کبھی سکون مل سکتا ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر گندگی طلب کرے، جو اللہ کا نام لے کر تعفن حاصل کرے، جو اللہ کا نام لے کر اللہ سے دوری کو دعوت دے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے دنیا بے سکون ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا بے سکون ہے، بڑی پریشانی ہے. پریشانی کی بنیاد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ انسان نے وسائل کو اہمیت دے دی ہے، وسائل کی قیمت لگا دی ہے، وسائل کا غلام بن گیا ہے، اور جس نے وسائل پیدا کیے اس کی طرف کبھی وہ توجہ نہیں کرتا. آپ کے ایک بادشاہ سے دوستی ہے، آپ اس کے دسترخوان کی تو تعریف کریں اور بادشاہ کی تعریف نہ کریں، کیا اس کو عقل مندی کہا جا سکتا ہے؟ بادشاہ کی دوستی کا تو مطلب ہی ہے کہ جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ آٹومیٹک آپ کو حاصل ہوں گی اس بنیاد پر کہ آپ بادشاہ کے دوست ہیں. اگر آپ بادشاہ کے دوست ہیں، بادشاہ کے جتنے بھی درباری ہیں وہ پابند ہے اس بات کے لیے کہ آپ کی خدمت کریں، وہ پابند ہے اس بات کے لیے کہ آپ کی تمام ضروریات کی کفالت کریں، وہ پابند ہے اس بات کے لیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے تو وہ فوراً پوری ہو جائے. اور اگر آپ بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ کو نظر انداز کر دیں، وہ درباری آپ کی طرف کبھی توجہ نہیں دیں گے. یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے مطابق، جب اللہ تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ کے درباری اس کی خدمت کے لیے سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے درباری کون ہیں؟ وہ اللہ کے درباری فرشتے ہیں. آپ یہ دیکھیں آپ کیا سودا کیا کر رہے ہیں. اللہ سے دوری کے بعد آپ ان تمام چیزوں سے محروم ہو رہے ہیں جو چیزیں خود اللہ تعالی نے آپ کے لیے مسخر کر دی ہیں، آپ کے تابع کر دی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرا دوست بن جاتا ہے تو اس کے اوپر سے غم اور خوف ختم ہو جاتا ہے. اب اس زندگی میں اگر آپ سوچیں کہ مصیبت کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اس کو آپ دو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی کا مطلب غم اور خوف. بھئی غم اور خوف سے ہی تو پریشانی ہوتی ہے، غم اور خوف سے ہی تو مصیبتیں آتی ہیں. کوئی چیز چھن جائے گی، کوئی چیز نہیں ملے گی، جہاں جائیں گے تو مر جائیں گے، یا خوف ہوگا یا غم ہوگا. یعنی پریشانی کی اگر آپ تعریف بیان کریں قرآن کی نقطۂ نظر سے تو یہی کہا جائے گا پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر غم اور خوف ہے تو وہ پریشان ہے، وہ بے سکون ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، وہ مسائل میں گھرا ہوا ہے.
وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، نیند بھی نہیں آتی، بلڈ پریشر. آپ بھی دیکھیے اگر کوئی آدمی پرسکون ہو، خوش ہو، اسے کبھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے؟ کوئی آدمی پرسکون ہو، خوش ہو، کبھی پاگل ہوتا ہے؟ کوئی آدمی خوش ہو، سکون ہو، اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہو، کبھی وہ روتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غم اور خوف جہاں ہوگا وہاں بے سکونی ہوگی. اور جب تک بندہ اللہ کا دوست نہیں بنے گا غم اور خوف میں مبتلا رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ غم اور خوف سے وہی لوگ آزاد ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. کہ روح اللہ کے دوست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان باطنی وجود میں اللہ کا دوست ہے اور ظاہری وجود میں وہ اس دوستی کو ختم کر کے اللہ سے دشمنی مول لے رہا ہے. دوستی کہیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی، کوئی آپ کو سفر نہیں کرنا پڑتا، کہیں میلوں پہاڑی پر نہیں چڑھنا پڑتا، وہ تو آپ کے اندر ہے. اور وہ اللہ کا ایسا دوست ہے کہ جب تک وہ اللہ کا دوست یعنی آپ کی روح آپ کے اندر موجود رہتی ہے آپ چلتے پھرتے ہیں، اور جب وہ دوست اللہ کا آپ کے اس ظاہرہ وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے ظاہرہ وجود ختم ہو جاتا ہے، سب ختم، ہوس بھی ختم، بیوی بھی ختم، بچے بھی ختم، دولت بھی ختم، گھر بھی ختم، کاروبار بھی ختم، سب ختم. تو روحانیت یہ بتاتی ہے ہمیں کہ ہر آدمی اپنے باطنی وجود میں اللہ کا دوست ہے اور ہر آدمی اپنی ظاہرہ وجود سے اللہ کی دشمنی بول لے رہا ہے، جبکہ ظاہرہ وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اگر ہے تو باطنی وجود کی ہے، اس لیے کہ ظاہرہ وجود تابع ہے باطنی وجود کی. اگر باطنی وجود ہے تو ظاہرہ وجود ہے، اگر باطنی وجود نہیں ہے تو ظاہرہ وجود نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ظاہرہ وجود ہے تو باطنی وجود ہے، یہ تجربے کے خلاف بات ہے. اس لیے کہ جب باطنی وجود ظاہرہ وجود سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے تو سب کے سامنے کچھ بھی نہیں رہتا. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، جو طرز فکر ہے، جس طرح انہوں نے سائنٹیفک طریقے پر، لاجک کی بنیاد پر روحانیت سے نوع انسانی کو آشنا کیا ہے، اس کا مختصر مگر جامع لب لباب یہ ہے کہ ہر انسان باطن میں اللہ کا دوست ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے باطن سے نظریں چرا لیے، اس لیے وہ اللہ کا دشمن بن گیا اور بے سکون ہے. اگر میں جو فی الواقع میں ہوں، میں فی الواقع میں کیا ہوں؟ باطنی وجود ہوں. اگر میرے اندر باطنی وجود نہیں ہے تو میں ہوں ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتا. کیسا ظلم ہے، کیسا ستم ہے، کیسا المیہ ہے، کس قسم کی یہ ناشکری اور کفران نعمت ہے کہ ہر آدمی کے اندر سکون کی نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ کبھی اس سکون کی نہروں کی طرف دیکھتا ہی نہیں. جب بھی دیکھتا ہے بھاری دیکھتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے پریشانی کی طرف دیکھتا ہے، جب بھی دعوت دیتا ہے بے سکونی کو دیکھتا ہے. ایک تو یہ کہ ہر انسان کے دو رخ ہیں. انسان کا اصلی رخ یہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، انسان کا نقلی رخ یہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے.
لیکن صورتحال یہ کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے ظاہری رخ کو اہمیت دیتا ہے جو نقلی ہے، اور اپنی اصلی رخ کو یعنی اپنی روح کو جو اصلی ہے، جس کے اوپر ساری زندگی قائم ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ بندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں مراقبے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مراقبے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان ظاہر وجود سے ذہن کو ہٹا کر اپنے باطنی وجود کو تلاش کرے۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے اس کو فکشن، مفروضہ اور عارضی قرار دے کر مستقل اور قائم رکھنے والی دنیا کی طرف توجہ دے، اور جو اس کے اندر موجود ہے۔ باہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ باہر کچھ بھی نہیں، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اگر یہ باہر سب کچھ ہے تو مرنے کے بعد ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر باہری کی دنیا سب کچھ ہے، کھانا پینا ہی سب کچھ ہے، تو ہم مرنے کے بعد کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اگر باہر کی دنیا ہی سب کچھ ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، تو مرنے کے بعد ہم پانی کیوں نہیں پیتے؟ کیا ہمارا حلق ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارا دماغ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ جیسے یہ مرتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر کیا ٹوٹ کے جھڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز موجود ہوتی ہے، آنکھیں بھی موجود ہے، ناک بھی موجود ہے، اگر آپ پوسٹ مارٹم کریں تو دل بھی موجود ہے، لیکن کیا چیز موجود نہیں ہے؟ باطنی وجود نے اس عارضی اور ظاہری اور فنا ہونے والے وجود سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ تو اصل کون ہوا بھائی؟ ظاہر وجود ہوا یا باطنی وجود ہوا؟ تو کیا کبھی اتنے سارے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اس طرح آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی آپ باطنی وجود کی طرف بھی نظر ڈال لیں؟ باطنی وجود جو روح ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جان ہے، جان آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کی جان سونے چاندی میں اٹکی ہوئی، بچوں میں اٹکی ہوئی۔ کیا ظلم، کیا حماقت ہے، کتنی بے عقلی ہے! اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن کبھی اس طرف جاتا ہی نہیں کہ اللہ اندر بیٹھے ہوئے تو اس سے ذرا بات تو کر لو۔ صبح شام دعائیں مانگتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی، آخر کیا ہو جائے؟ کیوں قبول نہیں ہوتی بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی استعمال کی ہو۔ جو بھی چیز ہے وہ مانگتے ہیں، وہ چیز اللہ کے استعمال کی تو نہیں، سب ہماری لیے ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ بھی ہم اللہ تعالیٰ سکون مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بے سکونی سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم اطمینان قلب مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اطمینان قلب سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہے ہی سارا کا سارا ہی سکون ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس عارضی اور فکشن جسم کو، اس عارضی اور فکشن دنیا کو ہی اصلی سمجھ رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ علمی بات تو الگ بات ہے، مشاہدات تجربات الگ بات ہے، یہ تو روزمرہ کی زندگی ہے، روزمرہ لوگ مرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
خود فرمایا ہے، اپنے بندوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، کہ میں تو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی جب کوئی انسان مراقبہ کرتا ہے، وہ مراقبے کے اندر اپنی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، تو وہاں گہرائی میں اسے اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آدمی کو اپنے اندر، یہ قرآن ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس قسم کی جو آیتیں ہیں ان کو لوگوں نے اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر کہہ دیا جی متشابہات ہیں قرآن میں، وہ تو ایسی باتیں ہیں قرآن میں بتائیے، اللہ میاں اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہاں تو اندر جناب تعفن ہی ہے، گندگی ہے۔ بھائی خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعفن اور گندگی آپ کے ظاہر وجود میں، باطنی وجود میں تعفن نہیں ہے، باطنی وجود میں نور ہے، باطنی وجود میں اللہ تعالیٰ براجمان ہے ہر آدمی کے اندر۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط، انسان بھی ایک شے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو جو شے ہے، میں نے تجھے حصار میں لیا ہوا، ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر تو موجود ہے، کبھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی تمہاری ابتدا ہوں، میں ہی تمہاری انتہا ہوں، میں ہی تمہارا ظاہر ہوں، میں ہی تمہارا باطن ہوں۔ اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جتنی تمہاری جان قریب ہے اس سے میں اربوں کھربوں گنا زیادہ تم سے قریب ہوں۔ پھر بھی کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم تلاش نہیں کر سکتے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ان آیاتوں کا انکار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی بات کہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تم سنتے ہو، یوم ازل میں نے اپنی آواز تمہارے کانوں میں ڈال دی تھی۔ یوم ازل میں جو تم نے میری آواز سنی تھی الست بربکم، وہی آواز تمہاری سماعت بن گئی ہے۔ یوم ازل میں جب تم نے میری آواز سن کر میری طرف متوجہ ہو کر دیکھا تھا اور میں تمہیں وہاں بیٹھا ہوا نظر آیا تھا، یہی تمہاری بصارت ہے، یہی تمہاری آنکھ ہے۔ یوم ازل میں جب تم نے میری آواز سن کر مجھے دیکھ کر میری ربوبیت کا اقرار کیا تھا، قالوا بلا، یہی تمہارا نطق ہے، یہی تمہاری گفتگو ہے۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قربت کا یقین دلائیں گے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہاں بندے کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اصل حیثیت یہ ہے کہ ہر بندے کے اندر اللہ موجود ہے۔ بندے کی حیثیت یہ ہے کہ بندہ جو آواز سن رہا ہے وہ اللہ کی آواز ہی کو ہو رہی ہے۔ بندے کی حیثیت یہ ہے کہ بندہ جب بول رہا ہے تو اس نے پہلے اللہ کے بولنے کو سن لیا، وہ واقف ہو گیا کہ بولنا کیا چیز۔ بندہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس نے یوم ازل میں روح نے اس کی اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کہاں ڈھونڈوں، اللہ مجھے کہاں ملے گا؟ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر جاہل ہے۔
سب کچھ سمجھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے، اس کو سب کچھ کھول کر بتا دیا، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے، میں پریشان ہوں، کیا عذاب ہے بھائی؟ بادشاہ میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، میرے گھر میں، اور میں کشکول لیے ہوئے گھر گھر پھر رہا ہوں، بھائی ایک مٹھی آٹا دے دو۔ بادشاہ نے مجھے اپنا مصاحب بنایا ہوا ہے، بھائی جیسے بادشاہ میرے گھر میں ہے تو میں اس کا مصاحب ہی ہوا نا۔ میں 2 روپے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ بادشاہ نے میرے گھر میں قیام فرما کر ساری بادشاہت کی میرے اوپر خزانے کھول دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں تو بڑا ہی مفلس اور قلاش ہوں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ کیا یہ کفران نعمت نہیں ہے؟ تو آپ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ظلم بھی کریں، جہالت بھی کریں، کفران نعمت بھی کریں، اور پھر آپ روئیں بھی کہ بھائی سکون نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں۔ یہ دیکھنا، اس کا یقین کرنا، بات تو دیکھیے علمی حیثیت تو بات ہے کہ اللہ اندر بیٹھا ہے، سارا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں انسان سے قریب ہوں، انسان کو محیط ہوں، انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ اب کہاں رہتا ہوں یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ کہیں وہاں عرش پہ نہیں، اندر رہتا ہوں، تمہارے اندر۔ اب کام صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، ہر آدمی کو اپنے اندر دیکھنا ہے، اور اندر دیکھنا اور اندر جھانکنے کا جو اصطلاحی نام ہے روحانیت میں وہ مراقبہ ہے۔ حضور قدر بابا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے، اگر اس کو خلوص نیت سے اور مستقل بنیادوں پر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ میں انسان کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے فیضیاب ہو جاتا ہے، اور دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی پریشانیاں اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس سوائے سکون کے کچھ نہیں رہتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں، بے شمار عملیات کرتے ہیں کہ بھئی اس کے نتیجے میں جنت ملے گی، کوئی بھی عمل، اچھا عمل، نیک عمل، عمل خیر، عمل صالح۔ ایک بات آپ ہمیں بتائیں کہ جنت میں اللہ کے دوست رہیں گے یا اللہ کے دشمن رہیں گے؟ پھر زور سے بولو نا سب۔ نہیں، جنت میں اللہ کے دشمن نہیں رہیں گے، یہی ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے اندر غم اور خوف ہوگا وہ میرا دوست ہی نہیں ہے۔ اب ہماری کیا پوزیشن ہوئی بھائی؟ جنت میں کیسے جائیں گے؟ دوستی تو ہے نہیں، وہ تو غم اور خوف اور آدمی کے اوپر مسلط ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے اعمال جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر ان اعمال کی وجہ سے ہمارے اندر سے خوف اور غم نہیں نکلا تو ہم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اس لیے اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ میرے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات یہ، اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرے گا
وہ اللہ کا دوست ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے دوست تو خوف کرتا ہی نہیں ہے. جب اللہ کا دوست خوف ہی نہیں کرتا تو اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ اچھا، اگر کسی آدمی کے اندر اس چیز کے ضائع ہونے کا غم ہو جائے تو اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، میرے خیال ہے میرے سمیت ایک آدمی بھی ایسے نہیں نکلے گا جس میں غم اور خوف نہ ہو. تو اس غم اور خوف کو نکالنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالی جو براجمان ہے آپ اسے دیکھ لیں. جب ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے، جب اللہ تعالیٰ آپ کے سر پر ایک دفعہ اپنا پیر رکھ دیں گے تو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میری دوستی ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم میرے سر پر ہیں. جب آپ کو یقین پیدا ہو جائے گا تو آپ کے اندر سے غم اور خوف نکل جائے گا. اور جب اور غم اور خوف آپ کے اندر سے نکل جائے گا تو آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے. اور جب آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آپ کو جنت قبول کرے گی. اگر آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں، جنت کا جو داروغہ ہے رضوان وہ گھسنے نہیں دے گا اندر. اور اگر آپ اللہ کے دوست نہیں ہیں تو دوزخ تو آپ کو رد کر دے گی. دوزخ آپ کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، بلکہ آپ خود ہی دوزخ کی طرف چلے جائیں گے. میں نے ایک دفعہ حضور قندر بابا سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ تو رحم ہے. انتہا یہ ہے قرآن پاک میں اگر کہیں عذاب کا تذکرہ بھی ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرما دیا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. کوئی آیت جہاں تذکرہ آیا ہے عذاب کا وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ ضرور کر دیا. تو اتنا بڑا رحیم و کریم اللہ وہ دوزخ میں کیسے ڈال دے گا؟ ان کا نہیں، اللہ تو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. ہمیں کہا صاحب یہ صاحب دوزخ 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 دوزخ، جنت کا تو کوئی تذکرہ نہیں کرتا، سارے دوزخی کا تذکرہ کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ جس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے. اگر اندر دوزخ بھڑک رہی ہے تو دوزخی کی آوازیں نکلیں گی. اللہ نہیں دوزخ میں ڈالتا. اللہ کے شان کریمی سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مکھی مچھر سے بھی کمتر بندوں کو وہاں ڈال دیتے. میں نے کہا حضور پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو میں حشر میں لوگ جمع ہو جائیں گے، میدان حشر میں ہر آدمی پریشان ہوگا. گروہی تقسیم وہاں بھی ہے جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا. میدان حشر میں بھی گروہی تقسیم. مثلا اب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ ظاہر ہے ادھر ہی جائیں گے جہاں حضور کھڑے ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. بھیا آپ لندن جائیں، پہلی دفعہ جائیں لندن میں، آپ کا کوئی عزیز ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ انہیں کے پاس جائیں گے. یہ قدرتی بات ہے. بھئی اگر بیٹی ہے تو پہلے بیٹی کے پاس جائیں گے، اگر دوست ہے تو پہلے دوست کے پاس جائیں گے. تو جتنا جس سے جو تعلق ہوگا اسی مناسبت سے آپ کے قدم بڑھیں گے. تو جتنے پیغمبران علیہ السلام اب تک تشریف لائے ہیں ان سب سے تعلق خاطر رکھنے والے گروہ در گروہ تقسیم ہوتے ہیں. اور جتنے لوگ خوف زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں، شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھی تو دوست ہوتے ہیں جس طرح اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ ادھر چلے جائیں گے اور روئیں گے، پریشان ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ عدالت ہوں گے، ایک جلال کا عالم ہوگا.
تو جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو پوچھیں گے بھئی کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کس بات کی آرزو کی ساری، کیا چاہتے ہو؟ تو وہاں پیغمبر اور پیغمبروں کے وارث اولیاء اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اب اپنی غلطی کے کفارے میں یہ پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے ان کے اوپر اتمام حجت نہیں کر دیا تھا، کیا ہم نے انہیں یہ نہیں بتا دیا تھا کہ کون سی بات ایسی ہے کہ جس سے یہ اللہ کی دوستی کے حلقے میں آ جائیں گے، اور کون سی ایسی بات یہ کہ اللہ کی دوستی کے حلقے سے نکل جائیں گے؟ تو انبیاء کہیں گے یا اللہ اب ان سے غلطی ہو گئی، آپ انہیں معاف کر دیں۔ پھر یہ سن کر لوگ اور زیادہ رونے لگیں گے، اور زیادہ شور مچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ چلو، اتنا سمجھایا اس وقت سمجھ نہیں آیا، چلو یہاں سے، چلو خالی کرو میدان۔ حضور قلندر بابا نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ دوزخی لوگ از خود دوزخ کی طرف چلے جائیں گے، جنتی لوگ از خود جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب ہے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، باوجود کہ انسان نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی، باوجود کہ انسان نے اللہ کی کفران نعمت کیا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، ایک بڑا گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، کیا عجیب بات ہے بھئی، اللہ کو کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ کو تو ہم دیکھ کے، اللہ کی آواز سن کے، قالو بلا کہہ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے یہاں آئے۔ ہم تو دیکھے بھالے ہیں اللہ کے بھائی، جب دیکھے بھالے ہیں تو کیسے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ کہ ہماری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اللہ کی آواز نہیں سن سکتا۔ اور دوسری بات یہ، قرآن کی ان آیات کو، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا اظہار کیا ہے، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان آیات کو متشابہات کہہ کر آدمی گزر جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اور اسی رحیم و کریم ہونے کی صفت سے اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم کیا، قائم ہے، قائم رہے گا۔ اس دور میں نبوت کے بعد جو سب سے اعلیٰ منصب ہے، اس منصب پر فائز حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری نسبت قائم کی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اپنے محبوب بندے تک پہنچا دیا، اور اس محبوب بندے نے بھی اپنی اولاد سے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، اس نے سب بتا دیا کہ فلاں فائل میں یہ ہے، فلاں فائل میں یہ ہے، فلاں جگہ اتنا ہے، فلاں جگہ اتنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر حضور قلندر بابا کی اولاد اللہ تعالیٰ سے دوستی قائم نہ کر سکے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ خدا را اس بدنصیبی کو کبھی قریب نہیں آنے دینا۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی قربت کو اس طرح محسوس کرنا ہے جس طرح اللہ خود کہتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ صبح کے وقت میں حضور کو چائے دیا کرتا تھا، بڑا خوش، بہت ہی خوش چہرے سے میں نے خوش دیکھا۔
میں بیٹھ گیا. بیٹھ کے میں نے پوچھا کہ حضور آج بڑے خوش ہیں, کوئی بہت ہی خاص بات ہوئی ہے؟ تو مجھے اب تک حضور اندر بابا کے یہ الفاظ یاد ہیں, اور جب مجھے یاد آتے ہیں تو میں اپنے اندر خود کو روشن محسوس کرتا ہوں. فرمایا خواجہ صاحب کہا کرتے تھے مجھے, خواجہ صاحب کچھ سمجھیں گے بھی, رات اللہ میاں آئے تھے اور مجھے سینے سے چمٹا کر کہا میری جان تو کدھر ہے؟ اب بتائیے آپ کا جو باپ ہے, آپ کا جد امجد ہے, اس کو اللہ تعالیٰ سینے سے لگا کر بات کرتا ہے. تو ہمارا ورثہ کیا بنا؟ ہمارا ورثہ یہی بنا کہ ہم بھی اللہ کے سینے سے لگ کر اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے. بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے جد امجد, اپنے دادا, اپنے باپ کی طرز فکر کے مطابق اس نے ہمیں جو راستہ بتا دیا ہے اس راستے پر چلنا ہے. ہمارے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ آدمی بیوی کو چھوڑ دے, بچوں کو چھوڑ دے, کاروبار چھوڑ دے اور جنگل میں جا کے جھوپڑی ڈال کے بیٹھ جائے. سلسلہ آل عظیمیہ اپنے سلسلے کے افراد سے یہ بھی نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے ہی نمازیں پڑھتے رہو, 24 گھنٹے ہی ذکر اذکار میں لگے رہو. وہاں تو پہلی بات قلندر بابا اولیاء تو یہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا, اپنی اولاد کا, اپنے دوست کا حق پورا نہیں کر سکا تو وہ شرک کر رہا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 2 گناہ معاف نہیں کروں گا, ایک شرک, ایک حقوق العباد. تو اگر کوئی بندہ گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا, وہاں بیٹھ کے اس نے جھوپڑی ڈال لی, تو یہ تو اس نے شرک کے برابر گناہ ہے. ان کے مطابق بھرپور زندگی گزارو, شادی بھی کرو, بچوں کی تربیت بھی کرو, بچوں کی سرپرست بھی کرو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھے گھر میں رہو, لیکن صرف ایک بات نہیں کرنی, وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے, اچھا کھانا, اچھا پہنا, اچھی بیوی, اچھی اولاد, یہ آپ کو کسی نے دی ہوئی ہے, آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. اگر اولاد کو بارے میں آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے کہ اولاد میری ملکیت نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے, تو وہ اولاد آپ کے لیے نعمت ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اولاد میری ملکیت ہے, میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی, تو یہ آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, اتنے پیسے جمع کرنا تو بہت خراب بات ہے. حضور تو اس کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے, جمع سے بہت ناراض ہوتے تھے, پیسے جمع نہیں کرو گے. فرمایا کرتے تھے پیسے کی بھائی صورت یہ ہے, جو کھا لیا, جو کھلا دیا, جو اللہ کے نام دے دیا وہ اپنا, اور جو چھوڑ گئے وہ دشمنی. آپ دیکھیں جب ماں باپ اولاد کے لیے جائیداد چھوڑتے ہیں تو ضروری لڑتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی عاقبت خراب کر کے اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ رہے ہیں, اور مرنے کے بعد ہی آپ کی اولاد لڑنا شروع کر دیتی. ہمارے ایک دوست تھے سلطان صاحب, نماز ساتھ پڑھا کرتے تھے. وہ جب مرے تو 4 بہنیں تھی, 1 بھائی تھا. وہ جناب سب آ گیا کہ پہلے حساب کرو پھر لاش اٹھنے دیں گے. وہ وکیل آئے اور کیا ہوا اور کس طرح ہوا. قصہ مختصر یہ کہ جب وہ لاش اٹھائی گئی تو سارے راستے پانی بہتا ہوا گیا, اور حال ان کا یہ تھا ہمارے دوست کا
کہ کبھی ان کی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی. امام صاحب کے پیچھے بیٹھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہوتی رہتی. تو فرما کرتے تھے چھوڑ دیا وہ دشمنی، جو کھا لیا کھلا دیا اللہ کا نام دے دیا وہ آپ کا اپنا. اور اگر آپ اولاد کے لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ صاحب میرے بعد ان کا کیا ہوگا، تو اس کا کیا مطلب نہیں کہ آپ خدا بن گئے ہیں اولاد کے. اللہ نہیں ہے جو ان اولاد کو سنبھالے گا. آپ کو کس طرح سنبھالا اللہ نے، اس طرح آپ کی اولاد کو بھی سنبھالا. تو وہ جمع کرنے کو بہت ناپسند کرتے. اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنے کے لیے شرک کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنے کے لیے حقوق العباد پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو اگر آدمی صبح سے شام تک تسبیح ہی پڑھتا رہے گا تو حقوق العباد کیسے پورے ہوں گے؟ بات صرف طرز فکر کی ہے، اور وہ طرز فکر یہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو بھی کچھ ہے، یعنی آپ خود بھی، وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. آپ اس کو اللہ کی دی ہوئی چیز ہی سمجھیں. اولاد سے اس لیے پیار کریں کہ اللہ نے ہمیں کھلونے دیے ہیں خوش ہونے کے لیے، اور اولاد کی تربیت اس لیے کریں کہ جب ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. اس لیے تربیت نہ کریں گے بڑھاپے میں کام آئے گا. کوئی اولاد بڑھاپے میں کام نہیں آتی، یہ سب دھوکہ فریب ہے. آپ نے اولاد کو پالا پوسا ساری، دیکھیے نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تب آپ خوش ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تب خوش ہوتے ہیں. کوئی اچھا نیا بچے کپڑے پہن کے آگے دکھاتے ہیں ابا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں. بس یہ حاصل ہے اولاد کو، اور کیا حاصل ہے؟ بڑھاپے کا کیا تعلق اولاد سے کہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی؟ یہ سب فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. ساری دنیاوی کام کرنے ہیں، سب کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور وہ حقوق پورے کرتے ہوئے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے. اور اللہ کو تلاش کرنے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ یہ کہ آپ اپنے اندر دیکھیں. اس لیے اللہ باہر نہیں، اللہ اندر ہی ہے. اور اندر دیکھنے کے عمل کو حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے کا نام دیا. میرا خیال ہے یہ اختتام ہے حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریب کا. میرے بچوں نے جس طرح اس محفل کو سجایا ہے، جس طرح شب و روز محنت کر کے، اپنی نیندیں خراب کر کے، اپنا آرام تج کر حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کے مہمانان گرامی کو عزت بخشی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، اس کے لیے میں سب کا شکر گزار ہوں اور بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسی سعادت مند اولاد عطا کی کہ میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سرخرو ہوا. میں آپ سب لوگوں کا جو باہر سے تشریف لائے، دور دراز